نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا واجب الاحترام گرامی قدر معزز ناظرین محفل یہ آیت مبارکہ جن کی ابھی تلاوت و سماعت کی سعادت حاصل ہوئی سورۃ الکہف کی آیت ہے۔ سورۃ الکہف کے درس کا آغاز گزشتہ اتوار کو ہوا اور کچھ باتیں اس کی ابتدائی آپ حضرات کے علم میں آئی۔ ابتدائی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی، الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر الکتاب قرآن پاک نازل فرمائی۔ الحمدللہ یہ جملہ اللہ کا شکر ہے، ہم مسلمانوں کے معاشرے میں عام بولا جاتا ہے۔ کب بولتے ہیں؟ جب ہم اللہ کی کسی بھی نعمت کو استعمال کرتے ہیں یا ہمیں نعمت ملتی ہے، گھر میں بچہ پیدا ہوا تو الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے فلاں نعمت عطا فرمائی۔ کھانا کھا لیتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ پانی پی لیتے ہیں الحمدللہ، کوئی بھی چیز کھا لیتے ہیں الحمدللہ۔ یہ جو ہم استعمال کرتے ہیں الحمدللہ کا لفظ، یہ مادی نعمتوں کے بارے میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ مادی نعمت ہے، مادی نظر آنے والی۔ اللہ نے جو یہاں الحمدللہ کا لفظ استعمال کیا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب طور پر قرآن کے اترنے کے لیے استعمال کیا۔ مثلاً قرآن پاک بھی اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن پاک کا جس طرح ہمارے یہاں کوئی بچہ قرآن پاک پڑھ لیتا ہے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ الحمدللہ کہ ہمارے بچے نے قرآن پاک پڑھ لیا، الحمدللہ ہمارے بچے کا قرآن پاک ختم ہو گیا۔ جس طرح قرآن پاک کا پڑھنا، اس کو مکمل کرنا ہم کی نعمت ہے، اسی طریقے سے قرآن پاک کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارنا بھی نعمت ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب قرآن پاک اللہ نے نازل فرمایا۔ قرآن پاک چونکہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہے تو عام طور پر لوگوں کا ایک ذہن ہوتا ہے کہ جو ہمارا رہنما ہے، ہماری رہنمائی کر رہا ہے، اس کا کردار اچھا ہونا چاہیے، اس کی زندگی پہ داغ ہونی چاہیے۔ سب کا اگر کوئی داغ ہو بھی تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رہنما اچھا ہے، آپ جو بول رہے ہیں۔ انسان کا علم جو کہ ناقص ہے، انسان کو وہی چیز میں سچ
اور جو کانوں سے سننا ہوتا ہے اس میں تو خبریں ہوتی ہے، سچی بھی ہوتی ہے، جھوٹی بھی ہوتی ہے۔ اب اس میں پتہ نہیں چلتا سچی کون سی ہے، جھوٹی کون سی۔ ہر جگہ انسان ہوتا نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، لیکن اللہ پاک جو کہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ دیکھ رہے۔ تو قرآن پاک کیونکہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے تھی، تو اس لیے اللہ نے قرآن پاک کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، جس نے یہ کتاب اتاری ہے اپنے بندے کے قلب اطہر پر، اس نے اس کتاب میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا، کوئی ٹیڑھا پن نہیں۔ قرآن پاک ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، بالکل سیدھا راستہ۔ یہ بہت ڈیٹیل ہے کہ سیدھا راستہ قرآن دکھاتا ہے، جس سیدھے راستے کو قرآن نے صراط مستقیم کہا ہے۔ صراط مستقیم قرآن پاک اس کو کہتا ہے۔ بعض جگہ پہ قرآن اس کے اپنے سیاق و سباق کے اعتبار سے اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ جہاں پر تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور ابھی ہم نے درس میں نہیں پڑھی سورہ مریم آگے آ رہی ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کی پیدائش کا واقعہ ذکر کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو ایسے گروہ جو اپنے آپ کو اس سرزمین پر مذہبی گروہ کہلاتے ہیں، ایک یہود اور دوسرے عیسائی۔ یہود کی رائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہود نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نبی تو ہے ہی نہیں، اور یہ کوئی اس کی ولادت بھی صحیح طریقے سے نہیں، یہ رائے کا نہیں۔ عیسائی جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ اس زمین پہ رہے، اور ان کے جو قریب قریب تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ قائم تھے، لیکن بعد میں ان کا بھی وہ نظر و فکر میں غلطی کا شکار ہوئے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا انہوں نے، تو وہ بھی ان کی قرآن پاک میں اللہ نے سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا، اور اس کے ذکر میں یہود نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باتیں پھیلائی تھی، قرآن نے بتائی باتیں غلط ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام انتہائی پاکیزہ انسان تھے، اور وہ معجزاتی طور پر پیدا ہوئے تھے، اور یہودیوں کے پروپیگنڈے سے وہ مبرہ تھے، اس سے اس کو کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور عیسائیوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں پھیلائی، قرآن نے اس کے بارے میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا تو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو کہتے تھے ان اللہ ربی و ربکم، اللہ ہی میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، اس کی بندگی کرو، ھذا صراط مستقیم۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو معلومات قرآن کریم میں دی ہے، اللہ نے فرمایا یہ سچی ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ یہود نے جو باتیں پھیلائی وہ بھی جھوٹ، عیسائیوں نے جو بعد میں باتیں پھیلائی وہ بھی جھوٹ، سیدھی باتیں وہ ہے جو قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ میں نے صرف ایک بات آپ کو بتائی ہے، قرآن پاک میں بہت سے احکامات ہیں جو ہماری اس سے ہٹ کر بھی عیسیٰ علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں سے ہٹ کر بھی ہماری رہنمائی کے لیے کہ ہم نے یہاں زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ نے احکامات دیے۔ تو قرآن اس کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ اس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ اگر بات پوری ہو گئی تھی اتنا کہہ دیا کہ قرآن پاک میں کوئی کجی نہیں، لیکن آگے لفظ پھر لائے قیمہ۔ قیم کا معنی بھی ہوتا ہے سیدھا، لم یجعل لہ عوجا سے خود یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی
کہ قرآن پاک کی باتیں بالکل سیدھی ہیں، کوئی اس میں ٹھیلاپن نہیں ہے، لیکن قیم کا لفظ پڑھا کر یہ بتا دیا کہ قرآن صرف اپنی سیدھی سیدھی باتیں نہیں بتاتا، سابقہ کتابوں میں جو ان لوگوں نے سابقہ کتابوں کو مروڑ دیا ہے، ٹیڑھا کر دیا ہے، قرآن اس کو بھی سیدھا کرتا ہے، اس کو بھی قرآن پاک اس کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ تمہاری یہ غلطی ہے۔ یہ فرمایا کہ ينذر بأسا شدیدا، قرآن پاک اللہ کے سخت عذاب سے بھی لوگوں کو خبردار کرتا ہے۔ اگر قرآن پاک نے جن چیزوں کو صحیح بتایا اس کو صحیح نہیں مانو گے، جس کو قرآن نے غلط کہا اس کو غلط نہیں مانو گے، تو پھر تمہیں بھی اللہ کے شدید عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں، اللہ کا جو تعلق ہے وہ ایمان اور عمل کی بنیاد پر ہے۔ اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں، بس جو بھی ایمان اور عمل صالح کو اختیار کرے گا ورنہ تو سمجھ جائے گا، تو ایمان اور عمل صالح کو چھوڑ دے گا بس اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا، اللہ کسی رشتہ داری نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا بھی ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا خلیل ہے، اپنے خلیل کے باپ کا ذکر کیا کہ اس کا عمل صحیح نہیں تھا تو لہذا وہ اللہ کا قرب نہیں پا سکا۔ حضرت خلیل اللہ کا باپ، کیونکہ یہاں یہ دیکھا نہیں جاتا کون کس کا باپ ہے کون کس کا بیٹا۔ اور نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے کنعان، نوح علیہ السلام جس طرح ابراہیم جد الانبیاء اولو العزم پہ اوپر ان کا بیٹا، اس نے جب صحیح راستہ ایمان اور عمل کا اختیار نہیں کیا تو وہ بھی اللہ کے قہر اور عذاب کا شکار ہوا، بچ نہیں سکا۔ قرآن سے یہ بتایا کہ قرآن سیدھی باتیں بتاتا ہے، اور جو سابقہ آسمانی کتابوں میں لوگوں نے غلطیاں قائم کی قرآن اس کی بھی صلاح کرتا ہے، اور اگر کوئی اس سے رہنمائی حاصل نہیں کرے گا اور اسی طرح غفلت کی زندگی گزارے گا تو قرآن اسے آج خبردار کرتا ہے کہ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْ، اللہ کی طرف سے سخت قسم کا عذاب ہوگا۔ بعض مرتبہ عذاب جو آتا ہے یہ شکل تو یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کا عذاب آیا جہاں آدمی دنیا سے چلا گیا۔ بعض مرتبہ عذاب کی ایک شکل ہی ہوتی ہے کہ انسان بڑھتا نہیں، لیکن اس کو پریشانیاں، مسائل، حالات اس طرح گھیر لیتے ہیں کہ وہ وہی پھر دعائیں کرتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی، صدقے کرتا ہے، صدقے قبول نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ بھی کیا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے، انسان اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے، پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، پھر اس کا صدقہ خیرات قبول نہیں ہوتا۔ اللہ کی اتنا بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ ہو سکتا ہے۔ مولانا مفتی ظفر صاحب میں نے سنا، انہوں نے فرمایا کہ ہمارے یہاں گلشن اقبال میں مجھے بتایا گیا کہ یہاں کے مدرسے کے قریب بھی ایک آدمی رہتا ہے اور وہ اللہ کے بارے میں اناف شناف باتیں کرتا ہے، کوئی غلط باتیں کرتا ہے اللہ کے بارے میں۔ تو ہمارے میں دیکھا نہیں تھا جو بتایا گیا، فرمایا کہ میں فجر کے بعد اپنے دوست نمازیوں کے ساتھ سامنے پارک میں چہل قدمی کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا، اس میں نمازی نے بتایا یہ ہے اللہ کے بارے میں غلط باتیں کرتا ہے۔ مفتی ظفر صاحب بھی تھوڑا غصے والے آدمی تھے، کہتے ہیں میں اس کے قریب تھا اور میں کہتا کہ اللہ کے بارے میں غلط باتیں کیوں کرتے ہو؟ اس
نے کہا مولوی صاحب میں جو بھی باتیں کرتا ہوں میں نے اللہ سے ان باتوں کو پوچھنے کے لیے اللہ کو خط لکھا اور ایک خالی لفافہ بھی بھیجا ہے. اب دیکھو اللہ مجھے کیا جواب دیتا. گستاخی تھی اللہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. میں نے کہا جواب تو آ جائے گا لیکن پھر تو نہیں برداشت کر سکتے. کہنے لگا مولوی صاحب دیکھیں گے جب آنے تو دے جواب. وہ میری بات ہوئی. دوسرے دن اس کا بیٹا آیا اور کہا کہ میرا باپ الٹے منہ گر گیا اور بڑی منہ سے جھاگ اور کیا چیزیں نکلی تو مر گیا اس کا. میں نے کہا یہ اللہ کے خط کا جواب تھا. یہ ہے وہ یوں میرا بات بات مرتبہ اس طرح ہوتا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جو قرآن پاک کی معلومات پر جو اللہ نے قرآن میں ہمیں دی ہے اس پر یقین نہ رکھیں تو ان کے لیے ہے. اور جو یقین رکھ لے ان کے لیے کیا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. اور قرآن خوشخبری سناتا ہے ان لوگوں کو جو قرآن کی باتوں کو مانے صاحب ایمان کے رہے اور پھر ایک عمل بھی کیا. الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اچھے عمل بھی کیے. أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ان کے لیے قرآن بتاتا ہے بڑا خوبصورت بدلہ ہوگا. وہ خوبصورت بدلہ اللہ کی رضا ہے, جنت ہے. پھر جنت کی بے شمار نعمتیں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر جو تمہیں مٹی کا ڈھیر نظر آتا ہے اس کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھو. یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. ہمیں تو نہیں نظر پر ہمیں نظر آنے لگ جائے کہ جہنم میں اللہ پھر تو کوئی کافر رہے گا تو دیکھے رہے مر رہے ہیں. آپ سے ایک ہندو مسلمان ہوا, اس سے پوچھا گیا تم کیسے مسلمان؟ اس نے کہا کہ میرے دوست کا مسلمان, میں اس کی میت کے ساتھ قبرستان گیا. جب اس کو دفنا رہے تھے تو میں اس کے قریب تھا قبر کے. وہ دیکھ کر میں مسلمان ہوا. وہ کسی کہا کہ ہمارے پنڈت جو تھے وہ ہمیں یہ بتاتے تھے کہ جب مسلمان کو دفنایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ 2-3 نمک کی گولیاں رکھی جاتی ہیں. نمک کی گولیوں سے ہوتا یہ ہے کہ ان کی قبرستان سے تو بدبو نہیں آتی ہے. لیکن بولا آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہاں کوئی نمک کی گولی نہیں رکھی گئی. اس کے باوجود ان کی قبرستان سے بدبو نہیں آتی. تو ہمارے پنڈت جھوٹ بولتے ہیں جو ہمیں گمراہ کر رہے تھے اور اللہ نے مجھے ایمان کی دولت سے سنبھالا. جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دینی ہوتی وہ اس کی باتیں ان کے لیے کھانا پڑتا تھا. اور جن کی قسمت میں ہدایت نہ ہو وہ سب کچھ دیکھ کر بھی گمراہ رہتے ہیں. جیسے ہمارے کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ 3 بیوقوف قسم کے لوگ تھے, کہیں سے گزر رہے تھے. انہوں نے دیکھا مسجد کا بہت بڑا مینار ہے تو ایک نے کہا کہ یار یہ پہلے زمانے کے لوگ بڑے لمبے لمبے تھے, اتنا بڑا لمبا مینار بنا دیا. دوسرے نے کہا کہ نہیں لوگ لمبے نہیں تھے, یہ پہلے انہوں نے زمین پر بنایا ہے, جب یہ بن گیا پھر اس کو باندھا ہے سیدھا کر دیا. تیسرے نے کہا کہ نہیں تم یہ نہیں سمجھے, غور کرو یہ ہے کیا. اوپر سے دیکھو یہ پتلا ہے, نیچے سے چوڑا ہے. یہ اصل میں کنواں تھا. یہ کنواں جیسے اوپر سے پتلا ہوتا ہے نیچے سے گہرا ہوتا ہے, یہ کنویں کو کھینچ کے انہوں نے اسے کھڑا کر دیا. تو مطلب یہ کہ جو لوگ پرلے درجے کے بیوقوف ہوتے ہیں وہ مینار جیسی بلند چیز, روشن چیز دیکھ کر میں کوئی ہدایت نصیب نہیں ہوتی. اور جن کے مقدر میں اللہ نے ہدایت رکھی ہوتی ہے وہ صرف قبرستان میں گئے اور جا کر دیکھا کہ ہمارے پنڈت جو ہمیں باتیں بتاتے تھے وہ جھوٹ تھا اور یہاں کچھ اور ہے. اللہ پاک نے ایمان کی دولت سے سب نماز کیا.
ایسے لوگوں کو قرآن پاک کہتا ہے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. کوئی بھی چیز آپ کو اچھی مل جائے، لوگ بیچارے بڑی بات توڑ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، محنت کے بعد وہ گھر بناتے ہیں، پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس میں ہمیں نصیب رہنا نصیب کرے. ڈر لگتا ہے سروں گھر بنا اور میں خود ہی رکھ جاؤں، یہ ڈر ہوتا ہے. جنت کے بارے میں اللہ نے یہ بھی اطلاع دیا ہے کہ وہاں جو بدلہ ملے گا ماں کسی نہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وہاں سے کوئی نکالا نہیں جائے. کوئی آپ نہ خود نکلو گے نہ کوئی آپ کو وہاں سے نکالے گا، وہاں ہمیشہ نعمت ایسی کہ وہ سودا آج کرنا ہے، کل نہیں. مرنے کے بعد پھر ہو نہیں سکتا ہے اس کا آج ہے. آج آپ صداقتوں پر، سچائیوں پر جو قرآن ہمارے دل میں اتار رہا ہے، ہم اللہ کرے ان صداقتوں پر مطمئن ہو جائیں. جو سچائیاں اور صداقتیں قرآن ہمارے دلوں میں اتار رہا ہے اس پر مطمئن نہ ہو، اور شیطان جو وسوسے ہمارے دلوں میں ڈال رہا ہے ہم اس وسوسوں کا شکار رہا ہے، اور اس طرح ہماری زندگی گزر گئی تو پھر ہم بہت بڑے خسارے میں چلے جائیں گے. تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ نے قرآن پاک کی صداقتوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.